السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عقل پر پردہ ہو تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس قابل ہو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ استغفار کا سفر کرنا عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد ہے۔ اللہ کریم ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد اور بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی تو مل جاتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا بھی ضروری ہے جس کو کچھ بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی فراوانی ہو جائے گی، چاہے پھر وہ دولت ہو، محبت ہو، علم ہو یا پھر آسانیاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور جو مستحق نہیں اس کو بھی دے۔ اللہ وہ تجھے دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو جائیں، جب آپ کے دکھوں کا کوئی مداوا نہ ہو، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہوں۔ بس اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اسے اپنا دکھڑا کہہ دینا۔ بے شک وہی ہے جو روتے کو ہنساتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی کو بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبتی کشتی کو پار لگا دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزاروں غلطیوں کے باوجود بھی نبھا جاتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا وہ ایک غلطی کا بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت کل تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں ہر آنسوں کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کوئی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے
تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے اور نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم صرف اللہ کے محتاج ہو، اس کے سوا کسی کے نہیں۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعا تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے بچوں کے حق میں چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ سلامت رکھے، آمین۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے اور دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے جو پورے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھی اور پائیدار سوچ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ بارش کا قطرہ سانپ اور سیپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان سب کو دیتا ہے، کوئی زہر اگل کر پست ہو جاتا ہے اور کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگ جاتی ہے۔ خوشی اور سکھ یہ دو ایسے عطر ہیں، جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنا زیادہ آپ پہ یہ خوشبو آئے گی۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ بعض لوگ اس ساری عمر میں صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں، اللہ پہ چھوڑو، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود گمانی میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلتی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ ان لوگوں سے ضرور بچنا چاہیے جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کچھ اس طرح ڈستے ہیں کہ آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی کے رشتے کو توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے سوائے صبر کے جو بے اندازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو وہ بجا آوری لائے۔